اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، ایصال ثواب کی مجلس اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ میں نے مجلس کا آغاز بڑی مشہور ایک آیت سے کی۔ مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے۔ بہت ہی مشہور آیت جو خود ایک اعلان کر رہی کہ موت کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ تو ایک بات کا پتہ چلا کہ موت میں ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ لیس نہیں ہے موت۔ میں اردو میں بولوں، موت میں ذائقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ موت میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اب پورا یہ ڈیپینڈ کرتا کہ ہم کو کیسی موت چاہیے، ذائقے والی چاہیے یا ایسی چاہیے کہ انتہا زیادہ کڑوی ہو۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک طریقہ ہے ہمارا کہ ہم وہی چیز کھاتے ہیں جو ذائقے والی ہوتی ہے۔ اس چیز کی طرح ہمارا ہاتھ نہیں جاتا جس ڈش میں کوئی ذائقہ نہ ہو۔ ٹیسٹی چیز ہر انسان کھانا چاہتا ہے، میٹھی چیز ہر انسان کھانا چاہتا ہے، کڑوی چیز کوئی نہیں کھانا چاہتا۔ اللہ بول رہا کہ دنیا میں تم کو ٹیسٹی چیز چاہیے نا، تو موت میں بھی میں ٹیسٹ رکھ دوں گا۔ اب تم ڈیسائیڈ کرو کہ تم کو کیسی چاہیے۔ پلیز غور سے سنیں دوستو، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس انداز کی موت لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ٹیسٹ بھی رکھا، ٹیسٹ لیس بھی کر دیا۔ پورا ڈیپینڈ کرتا کہ ہم کون سی موت۔ لیکن مسئلہ یہ کہ مرنے والا آ کے، باپ آ کے بیٹے کو نہیں بولتا کہ مجھے بڑی میٹھی موت ملی، یا ماں آ کے بیٹی کو نہیں بولتی کہ مجھے اچھی موت آئی۔ ہم کو پتہ کیسے چلے کہ موت میں ذائقہ کیا ہے؟ موت میں ذائقہ اور ٹیسٹ کیا ہے کوئی دنیا میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ مرنے والا آ کے آپ کو نہیں بول رہا۔ اب اگر کربلا نہیں ہوتی تو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں محکم ہیں اور کئی آیتیں متشابہ، یعنی کئی آیتیں کلیئر ہیں اور کئی آیتیں ان کلیئر ہیں۔ جو ان کلیئر آیتیں وہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی، کوئی 10 سال میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 50، کوئی 100 سال میں، کوئی 200 سال میں۔ یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت یہ 50 سال کے بعد کلیئر ہوئی ہے، 50 ایئرس کے بعد آیت آنے کے۔ 61 ہجری، 11 ہجری کو سرکار دنیا سے گئے۔ 61 ہجری میں، 61 ہجری میں جب کربلا ہوا، اس وقت پتہ چلا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ ارے یار، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوا، بامبے میں 25 سال سے آ رہا ہوں، لیکن مغل مسجد کے مزاج سے واقف نہیں ہوں۔ پتہ کیسے چلے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ کربلا، شب عاشور، مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا کہ بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو شہزادے نے کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ محبت حسین ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو سکتی، اگر محبت نہیں ہے تو موت سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں۔ اور ایک بولوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو پھر ہر چیز چھوٹ جاتی، لیکن محبت حسین اگر تمہارے ساتھ ہے تو مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔
لیکن محبت وہ جو حسین چاہتے وہ محبت نہیں جو ہم چاہتے. آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسیج. وہ محبت کرو جو حسین ابن علی ہم سے تقاضا کر رہے. مولا حسین کی محبت کوئی آسان چیز کا نام نہیں, کوئی آسان چیز کا نام محبت حسین نہیں. محبت حسین ایک ایسا جویل, ایک ایسا ہیرا ہے کہ جو ہیئر اور ہیئر آفٹر, اس دنیا میں اور آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. دوستو ابھی 2 مہینے پورے گزر گئے عزاداری میں. ماشاءاللہ آپ نے بامبے میں خوب عزاداری کی, خوب ماتم کیا, گریہ کیا. جو حق تھا وہ تو پورا نہیں کیا, لیکن اپنی طاقت سے آپ نے عزاداری کی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, بہترین عزاداری ہوئی. 2 مہینے 8 دن آپ صرف حسین حسین اور علی علی کرتے رہے. اب 2 مہینے کے بعد کیا لائف سٹائل میں کوئی چینج آیا؟ کیا کوئی چیز سیکھی محبت حسین سے؟ اس محرم میں کیا لیا؟ کون سا ایسا پیغام لیا امام حسین کا کہ جو یہ پورا سال آپ کو چلے گا؟ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. پہلا میسج کہ کربلا کا پہلا پیغام کیا تھا عاشورے کے دن کا, بڑی آسانی سے ہم سن رہے. اگر میں امام حسین کے راستے پہ یا امام حسین کے ارشادات پہ یا امام حسین کی سیرت کو فالو نہیں کروں تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہ بھی حسین کو مانتے ہیں, ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. بہترین شیعہ وہ ہے کہ جو مولا حسین کے راستے پہ چل کے بتائے. بہترین شیعہ وہ ہے جو حسین کے راستے کو فالو کرے, ایکسیپٹ کرے, اپنی خواہشات کو ہٹا کر حسین کی خواہش پہ کام کرو. یہ نہیں کہ صرف ہم اپنی زندگی گزار رہے. کربلا کا پہلا پیغام 2 مہینے 8 دن گزر گئے. سوچا عاشورے کے دن کا پہلا میسج کیا تھا مولا حسین کا؟ فارگیونیس کا, معافی کا. حسین نے کربلا میں پہلا پیغام یہی دیا کہ گناہوں میں ڈوب کے آیا بندہ, لیکن اس نے آ کے ایک جملہ بولا, مولا حسین آئی ایم سوری, مجھے معاف کر دو. حسین اس وقت چاہتے تو کہہ سکتے تھے نکل جائیں یہاں سے, لیکن آنے والے کو بھی اتنا بھروسہ تھا حسین پر. کیا بول رہا ہے؟ اتنا یقین تھا کہ میں جاؤں گا اور جا کر معافی مانگوں گا اور حسین مجھے معاف کریں گے. یقین کتنا ہے ذات حسین پر. دوسری چیز پلیز غور سے سنو, دوسری چیز اس کا جو گناہ تھا اس نے آ کے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا. آپ نہیں سمجھے ایکسکیوز کا مطلب؟ کوئی ایکسکیوز نہیں کیا. آ کے یہ نہیں بولا مولا یہ ریزن تھا, یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے یزید کا ساتھ دیا. کوئی ایکسکیوز نہیں, اس لیے کہ اس کو پتا ہے جس کے پاس جا رہا وہ دلوں کی دھڑکن سے واقف ہے, رازوں سے واقف ہے. جس کے باپ نے یہ کہا کہ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے میں واقف ہوں. تو ہم کو نہیں معلوم ہے؟ ہم کو بھی معلوم ہے. ہم جا کے ایکسکیوز کر رہے, ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ایکسکیوز کرتے. حر سے یہ سیکھو پہلا پیغام کہ حر نے آگے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا, کوئی ریزننگ نہیں کی, کوئی وجہ نہیں بتائی, اس لیے کہ وہ جانتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ بولوں گا تو نکل جاؤں گا میں یہاں سے. اس نے آ کے کیا کہا؟ ایک ہی جملہ کہا, مولا مجھے معاف کر دو, پلیز فارگیو می, مجھے معاف کر دو. تو حسین نے اس کے خلوص کو دیکھ کے ایسا معاف کیا کہ حر کو حر بنا دیا. حر بنایا. اگر حر وہاں رہتا تو آج اس کا نام رہتا. آج حر زندہ ہے صرف اس معافی کی وجہ سے. حسین نے ایکسیپٹ کیا. تو دوستو مولا حسین نے تو پیغام دیا عاشورے کے دن کہ تم معافی کرو, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اب میں یہ پوچھتا, اس لیے کہ جو مغل مسجد میں بیٹھے ہوئے صرف ان کے لیے میں نہیں پڑھ رہا, میری مجلس لائیو جاری ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر, تو جو بھی سن رہا بالکل ابھی محرم دور ازا ختم ہوئی, حسین نے حر کو تو معاف کیا, کیا ہم نے 2 مہینے 8 دن میں کسی کو معاف کیا ہے؟
کیا بول رہا ہوں؟ وہ شیعت کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا تو پھر پیغام کیا ہے؟ دوستوں کوئی ایسا چیز ایسا نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ اس کو توڑو پہلے. کربلا پریکٹس کا نام نہیں تھا، محرم پریکٹس کا نام نہیں، محرم معرفت کا نام ہے، محرم چینج کا نام ہے. لائف میں چینج آنا، تبدیلی آنا، اس کے بعد دیکھو گے کرم حسین کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لیں، کھول کے دو. ایک اور صلوات پڑھ لیں پلیز. اگر تم فالو کرے گو مولانا حسین کو تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ورنہ بامبے میں کوئی زندہ نہیں رہے گا. کتنے سال کی زندگی ہے؟ 50 60 70 80 90 90 ایئرس کے بعد کیا ہے؟ یا رحمت آباد میں یا آرام باغ میں، ورنہ کیا ہے؟ یہ لائف کبھی بھی ختم ہوگی. اس زندگی پہ بھروسہ مت کرو، ایک لمحے میں زندگی ختم ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے. ہر نفس کو یہ زندگی غفلت میں مت رہو کہ پورے لوگ مریں گے میں زندہ رہوں گا، پتہ ہی نہیں کب موت آ جائے. اس کے لیے اپنی زندگی کو مولا حسین کے راستے پہ لے کے چلو. اگر تم نے حسین کے راستے پہ چلا، ایک چیز تو یار محرم میں سیکھنا، ایک چیز تو میں بول سکوں مولا حسین سے کہ مولا ہم نے 2 مہینے 8 دن آپ کی عزاداری کی اور یہ چیز آپ کی زندگی سے میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا. کسی کو کوئی خاندان میں ہے، کوئی غریب ہے جس سے تم ناراض ہو، پہلی چیز یہ کرو کہ اس کو معاف کرو. بڑے خاموشی سے سنا، آپ نے کہا معاف کر دو. اگر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا تو then how can I expect from اللہ اور امام حسین؟ تم جا کے کیسے بولو گے حسین کو کہ مجھے بھی معاف کرو؟ کوئی یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ میرے دامن میں کوئی گناہ نہیں. یہ تو شکر ادا کرو کہ وہ ستار ہے. کیا بول رہے؟ اگر میرا کرتا سفید ہے، برائٹ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں دھبے نہیں ہیں. اتنے دھبے اور اتنے سوراخ ہیں. وہ ایسا کریم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی جب معاشرے میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال دیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کوشش یہ کرو، ٹرائی. اگر کسی سب سے آپ راضی ہے تو ویری گڈ. اگر کوئی ناراض ہے کسی فیملی ممبر سے، یاد رکھو یہ وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے جو مرنے کے بعد تم کو سب سے زیادہ پرابلم کرے گا. مرنے کے بعد سب سے زیادہ جو پرابلم کرے گا یہی وہ بدترین گناہ ہے. اس کے لیے چیک یور سیلف کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے. افضل ترین عبادت فارگیونیس ہے. اسی لیے دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں. کون بول رہا ہے؟ یہ کائنات کا مالک جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. وہ علی بول رہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعا. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. کیا امام علی کے تعلق سے کوئی گناہ کا سوچ سکتا؟ علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. کیا باتیں بول رہے؟ امام علی کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. علی وہ پاک اور پاکیزہ ہستی، آئے تطہیر کا حصار، جس کی محبت ایمان، جس سے دشمنی بغض کفر و نفاق. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو پھیلا کے بولتے. ہر جمعرات کو آپ پڑھتے ہوں گے یا دعائے کمیل. یہ رٹ کے مت پڑھو، پریکٹس کے لیے مت پڑھو. اپنی زبان میں پڑھو، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، جو آپ کی زبان ہے اس میں پڑھو. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا علی کیا کہہ رہے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تمہاری زندگیوں میں چینج آنا لائف میں.
مولا علی دعائے کمیل میں بول رہے کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. کوئی سوچ سکتا کہ علی کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو؟ وہ علی بول رہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف، لیکن میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولتا ہے، دعائے کمیل کے جملے بول رہے، جا کے ترجمہ دیکھ کہ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ علی اس ہستی سے، اس ہستی کا نام ہے. امام علی اس پرسنالٹی کا نام ہے. امام علی اس بندے کا نام ہے کہ جو نسلوں سے واقف تھا، جنریشن سے واقف تھا، صرف انسانوں کی نسلوں سے نہیں، جانوروں کی بھی. کیا بول رہا؟ چونٹیوں کی نسل سے. علی نے کہا تھا اس بندے کو، نبی سلیمان کے بارے میں جو پوچھا تھا اس نے کہ میل کتنے فیمیل کتنے، سلیمان نے بھی نہیں بتایا. علی نے کہا تھا کہ میں وہ علی ہوں جو میں یہ بتا سکتا کہ اب تک کتنے آئے اور کتنے ہیں اور کتنے آئیں گے. اس علی کے، وہ علی دعائے کمیل میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا بول رہے؟ میرے کریم میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. جنگ صفین میں کیا جنگ نہیں پڑ رہا؟ ایک سائڈ پہ مالک اشتر لڑ، ایک سائڈ پہ امام علی لڑ. صرف مالک کے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نے 999 کو مارا، علی نے 1000 کو مارا. ایک ہی کا تو فرق ہے. علی نے دور سے پکار کے کہا، مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ رہا ہے میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. امام علی یہ بتانا چاہ رہے کہ مولا علی اپنے لیے نہیں بول رہے. پلیز غور سے سنو، غلط مت سمجھو. امام علی نے اپنے لیے نہیں کہا. امام علی نے ہم کو میسیج دیا، ہم کو پیغام دیا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب میں علی ہو کر اس طرح مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ کبھی ہم نے مانگا ایسے؟ ہتھیلی پہ جنت نہیں ہے. عمل کر کے آنا. محبت علی آسان چیز کا نام نہیں ہے. محبت حسین آسان چیز کا نام نہیں ہے. حسین کے راستے پہ چلنا وہ کمال ہے. یہ ایول ورلڈ ہے، ایول ورلڈ ہے. اس ایول ورلڈ میں اپنی زندگی کو ایسے نکھارو کہ اس بامبے میں جہاں بھی تم رہتے ہیں، ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ رہتے، ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ ہیں، ڈیفرنٹ زبانیں بولنے والے ہیں. ہمارا یوتھ اسکول جا رہے، کالجز جا رہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں تم کام کر رہے. وہاں پہ اگر کوئی آ کے پوچھے کہ سب سے زیادہ ایماندار کون ہے، سب سے زیادہ آنیسٹ کون ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے، تو وہ تم کو بتائے. آج کے دور میں کردار کو کے ذریعے شیعیت کو پروپوگیٹ کرنا ہے. اگر کرو گے تو تم سب سے زیادہ کامیاب ہو. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. دوستو بہت ضروری ہے یہ آج کا دور. ہم کہاں پہ باہر نکل کے دیکھو، ویسٹ میں لوگ جوپیٹر اور مارس کی بات کر رہے ہیں، اور ہم کا یہ علم تمہارے پاس آنا تھا. اور ایک چیز ہمیشہ میں یوتھ کو بولتا ہوں کہ جہالتوں سے باہر نکلو. اس لیے کہ علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں آتا. میں کیا بول رہا ہوں؟ جہالتوں میں کبھی مولا کو تلاش کرنے کی ضرورت مت کرو. کربلا جہالتوں میں نہیں آئے گا، علم آئے گا تم کو کربلا سمجھ میں آئے گا کہ مقصد حسین. اس لیے امام علی کا ایک جملہ ہے، گلے میں تعویذ بنا لو، گلے میں تعویذ بنا لو. مولا علی کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ اگر وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو جا کر لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی ہے، تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے. مولا نے صاف کہہ دیا. تو علم آئے گا تو تم کچھ کام بھی کرو گے، اور آخرت کا بہترین سودا ہے
ہمیشہ اگر زندہ رہنا چاہتے تو میں اپنی یوتھ کو بڑا غور سے سنو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ڈو سم تھنگ ان یور لائف، اپنی زندگی میں کچھ کرو، اگر کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور آخرت کا بہترین عمل ہے نیچے جانے کے بعد نیچے کے لیے کوئی انتظام کرو، پلان یور سیلف۔ اب میں آپ سے پوچھتا، اتنا خاموش مجمع بیٹھا ہوا ہے مغل مسجد میں یہ پوچھ رہا کہ آپ کا جتنا یہاں انویسٹمنٹ ہے بامبے میں وہ سارا اوپر ہے نا، زمین کے اوپر؟ بامبے کیا پوری دنیا میں جو بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں بامبے میں، آپ کے فلیٹس ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کے شیئرز ہیں، سارا انویسٹمنٹ تم نے زمین کے اوپر کیا ہے۔ میں پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے، کیا کوئی انویسٹمنٹ رحمت آباد یا آرام باغ میں بھی ہے؟ کیا بول رہا ہے یار، ہے کوئی انویسٹمنٹ؟ آپ بولیں گے واٹ ڈو یو مین؟ یار میں کیا کروں، مجھے عادت ہے انگلش کی، دنیا بھر میں آپ کو یہی لینگویج استعمال کرنا پڑا۔ آپ بولیں گے کیا مطلب ہے، رحمت آباد میں یا آرام باغ میں کیا انویسٹمنٹ کریں گے؟ وہاں پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں ہوتا، دولت کا انویسٹمنٹ نہیں ہے وہاں پہ، وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، سب کو معلوم ہے، جانا ہے۔ افسوس یہ کہ اس جگہ کے بارے میں ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ میں تو بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا، پوری دنیا میں میرے نام کے آگے ایک ٹیگ ہے کہ بہت ڈراتے ہیں۔ جب مجھے انٹرویو میں حیدر ٹی وی پہ پوچھ رہے تھے اہل بیت پہ کہ مولانا آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں، تو میں نے کہا یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو۔ علی والا بھی بول رہے ہیں اور ڈر بھی ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ موت تو ایک ملاقات کا نام ہے، جس کے انتظار میں زندگی گزار رہے تھے وہ ملے گا، لیکن کس کو؟ اگر کچھ کرو گے تو if you don't do anything in your life، فائدہ کیا دوستوں؟ کوئی انویسٹمنٹ ہمارا نیچے نہیں ہے۔ نیچے کا انویسٹمنٹ پیسے سے نہیں ہے، کسی غریب کا خیال رکھنا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا نیچے کا انویسٹمنٹ، کسی بیوہ کی بھوک کو ختم کرنا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ، راتوں میں اٹھ کے شب نماز پڑھنا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ، زیارات مولا حسین پڑھنا وہ انویسٹمنٹ۔ روز اگر کوئی عاشورہ پڑھے، روز عاشورہ پڑھے، آپ پڑھتے ہوں گے، ڈیلی زیارت عاشورہ کوئی پڑھے، یہ اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے نیچے کا۔ آغا بہجت ہمارے ایک عظیم مرجع دنیا سے گئے 10 12 15 سال پہلے، سب جانتے ہوں گے، ان کے استاد وہ ان کے خواب میں آئے۔ آغا بہجت کے استاد کتنے بڑے ہوں گے؟ آغا نے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ آغا وہاں جانے کے بعد سب سے زیادہ آپ کو کیا احساس ہوا کہ اگر یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا تو مجھے بہت اس کا اجر ملتا؟ آپ کو کوئی فیل ہوا، کوئی ایسی چیز؟ آپ کو تو بہت آپ نے کام کیا دین کے لیے، کتابیں لکھی، مدرسے چلائے، تو آپ کو تو بہت اجر ملا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بہت، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا دیا کہ میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا، ذرے برابر بھی جو میری نیکی تھی اس کا اجر ملا۔ کہا سب سے زیادہ کس کا ملا؟ سب سے زیادہ، غور سے سنو، سب سے زیادہ کس کا ملا؟ یہ ڈم بن کے مجلس مت سنو۔ کہا سب سے زیادہ کس کا ملا؟ انہوں نے 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ آغا بہجت جیسی شخصیت کہنے لگی عاشورہ سے پہلی رات سے کیا مطلب ہے؟ پہلی رات جب بیٹا لٹا کے چلا گیا، میری لہد بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، I was all alone، بالکل اکیلا تھا۔ وہاں پہ جو مجھے سب سے زیادہ کام آیا وہ پہلی رات کو 3 مرتبہ کا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ آغا بہجت جیسی شخصیت گھبرا گئی کہ عاشورے سے نیچے کیا مطلب؟ تو کہا میں روز پڑھتا تھا، کہتے ہیں کہ میں روز پڑھتا تھا، 1 مرتبہ پڑھتا تھا۔
ایک مرتبہ پڑھتا تھا. وہاں جا کے احساس ہوا کاش میں 2 مرتبہ پڑھتا, کاش میں 3 دفعہ پڑھتا, کاش میں 4 دفعہ پڑھتا. تو کہا عاشورے سے پہلی رات سے کسے؟ کہا اس میں تم جا کے کہتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. عاشورے کا جو پیک ہے, زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن ہے. میں نے بہت بولا ہے بامبے میں, اور الحمدللہ پوری دنیا بولا, ہر طرف لوگ پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہو. میں اس سے زیادہ نہیں بول رہا, میں اپنے یوتھ کا بول رہا کہ اگر if you really want to grow in Bombay, اگر تم اپنی زندگی میں بامبے میں گرو کرنا چاہتے, تم اپنی زندگی میں بامبے میں کچھ بننا چاہتے, یہ سونے کی کان ہے, گولڈ کی مائن ہے. This can change your life. میں ممبر سے بول رہا, تمہاری زندگی بدل جائے گی, اور مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. یہ میں نے بولا, آغا بہجت جیسی شخصیت کہتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو سجدے میں جا کے ہر زیارت کے بعد اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, کہا نیچے کسی کی حکومت نہیں ہے, حسین ابن علی کی حکومت. چلو آج پڑھ لیں محمد. یوم الورود یہ وہی انویسٹمنٹ ہے تمہارا. کچھ نہیں کر سکتے یار, زیارت عاشورہ پڑھ کے انویسٹمنٹ کر دو. اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ زیارت عاشورہ ہی روز پڑھو. دنیا اور آخرت جس میں ہمارے سارے مراجع, سارے علماء انسسٹ کر رہے اس بات پہ کہ یہ زیارت تمہاری زندگی, 70 فضیلتوں کو بتایا گیا زیارت عاشورہ کے لیے. 70. اگر پڑھنا نہیں آتا, عربی نہیں آتی, کوئی بات نہیں, ڈیوائن پرل ایپ ہے, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. ڈیوائن پرل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں زیارت کے کالم میں جاؤ, تم کی زیارت مل جائے گی. آڈیو پہ کلک کرو, کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کے روز 10 منٹ مانگ رہا آپ سے, 10-12 منٹ. ایون قبرستان جاؤ, رحمت آباد یا آرام باغ, تو وہاں جا کے بھی پڑھو. اپنے باپ کی لحد پہ, ماں کی لحد پہ, جہاں بھی تمہارا باپ, تم بامبے میں رہتے ہو, تمہارا باپ کہیں ہزاروں میل دور ہے, ڈزنٹ میٹر. نیت یہ کرو کہ یہ زیارت میں پڑھ رہا اپنے باپ کے بہاف میں, باپ کے بدلے میں. اتنا ثواب بتایا گیا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ماں باپ کو, تمہارے مرحومین کو کیا اجر ملتا. اگر وہ تکلیف میں, اندھیرے میں, پریشان ہے نیچے, ہم کو نہیں معلوم, وی ڈونٹ نو, ہمارے سامنے برزخ کا پردہ, ہم کو معلوم ہی نہیں نیچے کیا کر رہے ہو, تو ان کے لیے بہترین ایصال ثواب. جیسا مجلس کرائی مولا حسین کی, اسی طرح روز, آپ روز تو نہیں کرا سکتے, روز زیارت عاشورہ. نیت کر لو میرے باپ کی طرف سے, میری ماں کی طرف سے, بھائی بہنوں کی طرف سے, کل مومنین مومنات کی طرف سے, میں یہ زیارت مولا حسین پڑھ لوں, یا وارثہ ہی پڑھ لو. لیکن اتنا ثواب بتایا گیا کہ تمہاری زیارت ختم نہیں ہوگی. پہلا جملہ تم بولو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, آسمان سے رحمت کے فرشتے, بعض کتابوں میں 70,000 کہ 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا ترس لے کر مرنے والے کی لحد میں جاتے ہیں. آپ سوچو, اس کا اندھیرا ختم ہو رہا, اس کی تکلیف ختم ہو رہی, وہ پوچھتا ہے کہ آئی کہاں سے, تو اس کو بتایا جاتا تیرے بیٹے نے تحفہ بھیجا ہے, تیری بیٹی نے تحفہ بھیجا ہے, تیرے رشتہ دار نے. اس وقت باپ بیٹے کو دیکھ کر نیچے سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرے بیٹے نے اپنی تیری رحمت کو بھیجا, اب میں یہاں سے دعا کر رہا کہ اس کے پاس رحمت کو بھیج. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ماں باپ کی دعا نیچے سے. ڈونٹ forget your parents.
یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے دوستو. روز آپ یہ تحفہ بیچ کے اپنے والدین کے درجات کو اتنا بلند کر سکتے، اتنا بلند کر سکتے کہ آپ تصور بھی نہیں کرتے. تاریخ کے مشہور واقعات، ایک کہ بیٹا عمل کرے گا باپ کو فائدہ ہو. پلیز غور سے سنو. بیٹا عمل کرے گا، میرے جملے غور، بیٹا بیٹی اولاد عمل کرے، نیکی کرے تو باپ کو ماں کو فائدہ کر سکے. اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور ترین واقعہ، سرکار کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ، غور سے سنو. 5 منٹ کا لیکن میرا کمپلیٹ میسیج ہے اس میں. اللہ کا رسول مسلمانوں کے ساتھ جب مدینے کی زندگی تھی، اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت معصومین کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. دوستو، سرکار مدینے میں 3 یا 4 ہجری یا 5 ہجری کا واقعہ ہے. غور سے سنو کہ اولاد عمل کرے تو ماں باپ کو کتنا فائدہ ہوتا. اور وہ اتنا کریم ہے پروردگار، وہ صرف بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. کیا بول رہا ہے؟ بہانے ڈھونڈتا کہ میں کیسے رحمت کو نازل کرتا. عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، وہ رحمت نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا. سرکار کچھ مسلمانوں کے ساتھ 10-15 کا ایک پورا گروپ اللہ کے رسول کے ساتھ شہر سے باہر جا رہے تھے. مدینہ شہر سے باہر جا رہے تھے. غور سے سنو، مشہور واقعہ ہے. راستے میں قبرستان، جیسا آپ کا رحمت آباد ویسا قبرستان میں اس سے گزرنا تھا. جب گزرنا تھا تو اللہ کے رسول نے دور سے مسلمانوں کو کہا دیکھو وہ جو رائٹ سائڈ کی گریو ہے کونے میں، اس کے پاس سے ہم تیز چلے جائیں گے، ہم ایک لمحہ بھی ادھر نہیں رکیں گے، نہ آہستہ جائیں گے. سب مسلمان کہنے لگے ٹھیک ہے. جیسی وہ گریو آئی اس سے پہلے سرکار اور مسلمان تیز قدم بڑھا کے آگے نکل گئے. آگے جا کے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پورے قبرستان پہ تو آپ نے نہیں کہا، یہاں کیوں کہا؟ اس قبر کے پاس. تو آپ نے کہا اس لحد پہ عذاب ہو رہا تھا. غور سے سنو، اس لحد پہ عذاب ہو رہا تھا اور اللہ کی مرضی یہ تھی، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین، اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں ٹھہروں نہیں، کہ رحمت آ جائے. تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع تھا، وہ بیچارے کا عذاب ختم ہو جاتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ ایک بڑے پیغام کو بتانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے چلے گئے. جو بھی کام کرنا تھا کام کیا. کام کر کے جب واپس آ رہے تھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد، پلیز غور سے سنو، رحمت کتنی جلدی آتی ہے. آدھا 1 گھنٹے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو پھر اسی راستے سے آ رہے. مسلمانوں نے کہا سرکار وہ لحد آ گئی، تیز چلنا ہے. کہا تیز چلنا نہیں ہے، جا کے ٹھہرنا ہے، جا کے ٹھہرنا ہے. عبرت کے لیے واقعہ ہے. اولاد کا کنٹریبیوشن ٹورڈز پیرنٹس کیا ہوتا، اولاد کا کنٹریبیوشن، اولاد کا حصہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹا مجلس کرا رہا، اس لیے میں واقعہ پڑھا. تو کہانی ہے جا کے ٹھہرنا ہے. گئے، سرکار آئے اور اس لحد کے پاس ٹھہر گئے. باہر سے تو ایک لحد نظر آ رہی، خوب مثال کے طور پر خوبصورت بنی جیسا ہمارے ہوتے، ایک لحد بنی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا باہر سے، جیسے ہزاروں ہیں ویسی ایک لحد ہے. جا کے رسول ٹھہر گئے. اب مسلمانوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا کیا ہے؟ کہا اس کے گناہ اتنے تھے، غور سے سنو، اس کے گناہ اتنے تھے کہ نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے. بیڈ ڈیڈز زیادہ تھے، گڈ ڈیڈز کم تھے. ہر انسان کے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو، ہر وقت استغفار کرو، ہر نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کرتا تمہارے. گناہوں کو معاف کرا، پھر ولایت امیر المومنین کا مزہ لو، مولا کی عزاداری کا مزہ لو گناہ معاف ہونے کے بعد، کہ کیا مزہ ہے. گناہوں کے ساتھ آ گئے حسین کے پاس تو مزہ نہیں ہے. معاف کرا، یہ سب سے بڑی بات ہے. معاف کرانے کے لیے ایڈمٹ کرنا لازم ہے، اعتراف کرنا لازم ہے کہ یس میں نے گناہ کیا. ضد مت کرو،
ضد شیطان نے کی تھی۔ بہرحال اللہ کا رسول پہنچ گئے، ٹھہر گئے، کہا اس پہ عذاب ہو۔ اب سنو، اس پہ عذاب ہو رہا تھا تو کہا عذاب ہو رہا تھا، اب آئی کیسی رحمت اتنی جلدی؟ کہا ابھی جب یہ مرا 1.5-2 سال پہلے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو آج وہ کمپلیٹ کیا اس نے 4 سال، آج اس نے کمپلیٹ کیا 4 ایئرس، 4 سال کا ایک معصوم بیٹا اس کا۔ تو آج اس کی بیوہ نے اپنے بیٹے کو اپنے لیب پہ، اپنے زانو پہ بٹھا کر ماں نے کہا میرے لال آج تم 4 سال کے ہو گئے، تم آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ جیسے ہی ماں نے سکھایا اور بیٹے کی زبان پہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا اللہ کی رحمت اپنے جوش پہ آئی، رحمت کے فرشتوں کو بھیجا، عذاب کے فرشتوں کو بلا لیا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ پروردگار اس بندے کے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ تو ہم کو بلا کر رحمت کو بھیج رہا۔ آواز آئی بے شک اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن میں اس پہ کیسے عذاب نازل کروں جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے۔ کیا سنا، کیا سمجھا؟ سمجھا یہی نا کہ اگر اولاد عمل کرے گی، تم عمل کرو گے اپنے ماں باپ کے لیے تو یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے نیچے۔ اپنے والدین کو بھولو مت۔ اگر تم آج یہ مغل مسجد میں فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے، نعرے لگا رہے، یا علی بول رہے، تو کس کی وجہ سے بول رہے؟ وہ تمہاری ماں پاک تھی، باپ پاک تھا جس کی وجہ سے تم نے علی بولا۔ سمجھے بات؟ یہ مت سمجھا کہ تمہاری اسمارٹنس ہے، نو۔ اگر وہ پاک اور پاکیزہ طریقے سے ماں تم کو دنیا میں نہیں لاتی، باپ تم کو حلال رزق نہیں کھلاتا، تو تمہارے زبان پر علی آتا ہی نہیں تھا۔ یہ میرے جملے نہیں، عابد بلرامی کے جملے نہیں، میرے چھٹے امام کے جملے، میرا معصوم امام کہتا، میرا معصوم امام کہہ رہا کہ جب بھی ہماری جملے سنو، جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو، اس کے ماں کے حق میں باپ کے حق میں تو جو کچھ ہے والدین کی طرف سے۔ بیٹے نے آج کی یہ مجلس رکھی، اپنے باپ کی ایصال ثواب کی 6 ماہی کی یاد تو کیا، آج ان کے باپ کی عید ہو گئی وہاں۔ اب بولیں گے عید کیسے ہو گئی؟ آج اس مرحوم کی عید جس کی بھی تم ایصال ثواب کرتے، اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو لائیو سن رہا مجھے، کتنے مثال کے طور پر 500، چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، 500 مرتبہ صلوات ہوئی مجلس میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجلس 6 ماہی کی ہے، ایصال ثواب کی ہے، آپ نے صلوات پڑھی تو اس کا اجر کس کو جائے گا؟ مرحوم کو۔ صلوات کے معنی کیا کہ اللہ آپ جو بول رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو نازل کر۔ یہی ہے نا دنیا کا دستور کیا ہے؟ اب جیسا میں آیا مغل مسجد میں، ایک مومن آئے، مومن نے آگے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے، میں نے بھی اس کو پلٹ کے دیکھا، دیکھ کے کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ یہ اخلاق ہے کہ جب کوئی تم کو دعا دیتا ہے تو تم بھی پلٹ کے اس کو دعا دیتے۔ نہیں سمجھے؟ اگر تم نے کہا اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کر اس مرحوم کے لیے، اس مرحوم کی مجلس میں، میں مثال دے رہا 500 صلوات، 500 مرتبہ تم نے کہا اللہ محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کر، تو یہ جتنی دفعہ تم نے کہا میرا مولا علی ایک دفعہ کہہ دے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر۔ سمجھ آئی بات؟ تو کتنی رحمت پہنچی مرحوم کی لحد میں؟
یہ عید ہے کہ اندھیرے رحمت، امام علی بولے رحمت تو 200% رحمت ہے، اس لیے کہ وہ خود رحمت اور رحمت کو بھیج رہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، اپنے باپ ہو یا ماں ہو یا بھائی ہو یا بہن، ایصال ثواب کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ کچھ نہیں کر سکتے، 5 صلوات پڑھ سکتے مرحومین کے لیے رات میں سونے سے پہلے۔ میں آپ کو وہ تحفہ دے کے جا رہا کہ تمہارے مرحومین تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ 5 صلوات، مثال دے رہا 5 صلوات کی، کتنی دیر ہوتی 5 صلوات میں؟ not even 1 minute، 1 منٹ بھی نہیں ہوگا۔ بستر پہ جب جاؤ نا تو 5 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، پڑھ کے مثال دے رہا 5 کے، اب 100 مرتبہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں، کوئی واجب عمل نہیں ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس کا ثواب میرے مرحوم باپ، ماں، بھائی، بہن، گرینڈ پیرنٹ، یہ بولو جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، اور جمیع مومنین مومنات جو مرحومین مولا کے چاہنے والے چلے گئے ان کے لیے یہ میں نے تحفہ دیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے، میں نے ایک جملہ بولا ابھی کہ اللہ رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کیا بولا یار؟ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ تم نے دعا کی، اتنے مرحومین کو فائدہ پہنچ گیا، وہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیتے، اس لیے کہ جب فرشتے جاتے رحمت کو لے کر اور جا کر مرحوم کو دیتے تو وہ پوچھتا کہ آئی کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا مثال کے طور پہ بامبے میں فلاں لڑکے نے، ممبئی میں فلاں لڑکی نے یہ صلوات پڑھی، تو جتنے مثال کے طور پہ 1000 کے پاس رحمت پہنچی، وہ 1000 تمہارے حق میں دعا دیتے کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت آئی، اب اس کی زندگی میں رحمت کر۔ کتنی بلاؤں سے بچ جاؤ گے، کتنی مصیبتوں سے بچو گے، ڈے ٹو ڈے لائف میں تم کو آرام کتنا آئے گا، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا اگر تم نے اپنے مرنے والوں کو یاد کیا۔ مرنے والوں میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ ہے، یاد رکھو۔ یو کیناٹ فارگیٹ یور پیرنٹس، تم بھول نہیں سکتے۔ ارے مر کے اتنے سال ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، اب کیا ہے؟ نو، جب تک بیٹا زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، ماں باپ کا حق اس کے اوپر ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد حق ہے، حق ہے، اور ایسا حق ہے کہ کسی کو یہ اتھارٹی نہیں، اتنی بڑی بات بول رہا، معصوم نہیں، خاکی انسان میں کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نیچے سے تم کو آنکھ کر دے، وہ تمہارے باپ کو ہے۔ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو آنکھ کر سکتے، کیوں؟ اگر تم نے اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا، اس کے درجات کو بلند نہیں کیا۔ یہ ہمیشہ کوشش کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا کہ یہ چیزیں کرنے سے تمہارے والدین کے درجات بلند ہوں گے۔ صرف والدین کے درجات بلند نہیں ہوتے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، وہ ماں باپ پلٹ کے تمہارے حق میں دعا دیتے۔ جب تک تم زندہ رہو گے ماں باپ کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی، اس لیے کہ تم نے ان کے لیے کچھ کیا ہے۔ And if you don't do anything، دوستو اپنے لیے مت زندہ رہو۔ بامبے میں اپنے لیے زندہ مت رہو، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، دوسروں کے لیے زندہ۔ یہ اسلام کا پیغام، دوسروں کے لیے ہمیشہ سوچو، دوسروں کے لیے زندہ رہو۔ جب تم دوسروں کے لیے کچھ زندہ رہو گے، دوسروں کے لیے کچھ کرو گے، انسانیت کے لیے۔ تم مولا حسین کو کیا بولتے ہیں؟ امام حسین کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ یہاں پہ بھی میں نے کئی مرتبہ دیکھا محرم میں بڑے بڑے بینرز، بڑے بڑے فلائرز لگے ہوئے، کیا؟ حسین، او حسین، یو آر دا سیویئر آف ہیومینٹی۔ بڑی روڈز پہ، ججے کی روڈ پہ دیکھا، کیا مطلب ہے سیویئر آف ہیومینٹی؟ حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچایا۔ سیویئر آف ہیومینٹی ہے مولا حسین، اور ہم کیا ہیں؟ ہم بھی تو کچھ کریں انسانیت کے لیے۔ میں بولتا انسانیت کے لیے نہیں، اسلام کے لیے کرو، تمہارے ماں باپ کو فائدہ پہنچے، ماں باپ کو فائدہ پہنچے۔ میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں، کئی جگہ کئی ایسی مثالیں
مثال کے طور پہ آج میں مغل مسجد میں پڑھ، مجھے یہ نہیں معلوم کہ مغل مسجد کتنے 100 سال پرانی ہے، 150 سال پرانی ہے، I don't know exactly. ہو سکتا ہے چلو 100 سال لے کے میں چلوں، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں معلوم۔ 100 سال یہ مغل مسجد بن کے ہوگی مثال کی طور پر، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوگی۔ جب بنی ہوگی تو اتنی بڑی اتنی شاندار نہیں ہوگی، چھوٹی مسجد ہوگی۔ اور جس نے اس مسجد کا انیشیٹو لیا تھا، ارادہ کیا تھا کہ جو وہ بندے نے، جو بھی بھائی ایرانی تھے، جو بھی تھے، جس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہاں مسجد ہونا، جس نے پہلی اینٹ لگائی تھی، کیا بولا، آج وہ زندہ ہے، آج ان کا بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ میں نے جو سوال کیا تھا آپ خاموش بیٹھ گئے، آپ بولیں گے یار یہ کیسا سوال ہے، یہ ہے انویسٹمنٹ۔ اب وہ مرحوم کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نیچے سب سے بڑا انویسٹمنٹ کر کے چلے گئے کہ جب تک نماز ہوگی فائدہ ان کو، جب تک عزا ہوگی فائدہ ان کو، جب تک ماتم ہوگا فائدہ ان کو، جب تک آنسو نکلیں گے فائدہ ان کو۔ وہ تو اندر بیٹھ کر ریلیکس ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ کسی مسجد میں ایک اینٹ لگاؤ گے تو اللہ تم کو جنت میں ایک پیلس عطا کرے گا، پتہ نہیں کتنی بڑی ٹاؤن شپ ہوگی ان کی۔ کام کیا خلوص تھا، اس لیے 100 برس زندہ رہ گئے۔ اگر یہ 100 برس پرانی ہے، 1000 مثالیں میں دوں آپ کو کہ کیسے کیسے امام بارگاہ ہمارے پاس جس وقت بنائے تھے جب اتنا پاپولیشن بھی نہیں تھا۔ جیسے لکھنؤ، ہر سال جاتا ہوں پڑھنے 2-3 دفعہ، ابھی ربیع الاول میں وہیں تھا۔ لکھنؤ شہر امام بارگاہوں کا شہر بولتے ہیں اس کو، وہاں سب سے بڑا امام بارگاہ خود ہے اور چھوٹا امام بارگاہ۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، جب میں چھوٹے امام بارگاہ میں پڑھتا ہوں، پہلی دفعہ جب پڑھا تھا، میں نے جو انتظامیہ تھی ان سے پوچھا یار اتنا بڑا یہ امام بارگاہ ہے، 40-50 ہزار آدمی ایک وقت میں آتا باہر تک، اتنا شاندار امام بارگاہ، یہ بتاؤ جس نے بھی بنایا اس نے اپنا گھر تو بہت بڑا بنایا ہوگا، ان کے محلات ہوں گے، پیلسز ہوں گے ان کے۔ لوگوں نے کہا مولانا ان کا کوئی پیلس نہیں ہے، نہ کوئی محل ہے۔ آج وہ زندہ کیسے ہیں؟ حسین کا گھر بنا کے زندہ رہ گئے۔ سوچو اب میں کیا بول رہا آپ سے، یہ ڈم زندگی نہیں گزارنا، یوں نہیں گزارنا، ہمیشہ پلان کرنا۔ We have to do something, we have to do something۔ تم پلان کرو گے تو تم آگے بڑھو گے، خالی بیٹھے ہوئے سوچ رہے کہ فائدہ کیا؟ اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر اسلام کے لیے کام کرو گے تو یاد رکھو، معصومین کے لیے اگر تم کام کرو گے، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ ذرا بھی تم کام کرو گے یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے۔ کیا بول رہا ہوں؟ اپنے نام کا، حسین کا نام تو ہمیشہ باقی ہے، علی کا نام تو ہمیشہ باقی ہے، یہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو، اور یہ بہترین مرنے کے بعد کا انویسٹمنٹ ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے موت اتنی میٹھی ہو جائے گی کہ جیسے شہزادہ قاسم نے کہا، حسین کی محبت یہ ہے۔ بس میرا ٹائم ہو گیا، مور دین 50 منٹس کی مجلس ہو گئی، 1 گھنٹہ پڑھوں گا بس۔ اور کوشش کرو جتنی باتیں میں نے کہی، جتنے پیغامات دیے، try and do something in your life۔ میں یوتھ کا بول رہا ہوں، you have to do something in your life۔ ایک مشن بناؤ اپنی زندگی کا بامبے میں کہ مجھے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ دنیا میں دیکھو کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسے کیسے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج موجود ہے۔ بامبے میں تو 1000 مثالیں ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے کام کیا، مر گئے، جا کے دیکھو کیسا وہ زندہ ہے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس کے دین کے، اس کے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس دوستو، مولا مرحوم کو اپنی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کریں انشاءاللہ۔
ارے بھائی آمین تو بولو یار. ہمیشہ یاد رکھو آمین زور سے بولنا. کیوں؟ دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے. کیا بولا میں؟ ایک روٹی تم کسی کو دو گے تو دل کو ایک سیٹسفیکشن ہوگا، سکون ہوگا. ایک روٹی دو گے، کسی غریب کی مدد کرو گے تو دل کو سکون ہوگا. لینے میں نہیں ہے، دینے میں مزہ ہے. اور پتہ ہو سکتا تمہاری آمین ساری دعاؤں کو قبول کرا دے. اور زور سے اس لیے بولنا کہ اگر پڑوس میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھول گیا تو تمہاری وجہ سے بول دے گا. تمہاری وجہ سے بولے گا تو ثواب تم کا. اللہ تو ایسے بہانے ڈھونڈتا کہ کہاں سے اس کے اکاؤنٹ میں اچھی چیزیں لکھ دو. وہ تو لکھنا چاہتا، ہم لینا ہی نہیں چاہتا. افسوس یہ ہے. تو بہرحال مولا ان کے اعلی علین میں جوار معصومین میں اس مرحوم کو جگہ دے انشاءاللہ. ویری گڈ یار، امپرومنٹ تو ہوا، وہ بھی آخر میں. کوئی بات نہیں. اس مرحوم کی مغفرت اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور اس مسجد کا جو پہلا شخصیت تھی جس کا میں نے ذکر کیا، اس کی مغفرت، سارے مومنین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند سے بات کریں. بس دوستو، جو معروضے کیا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اور آج اس مرحوم کی 6 ماہ کی مجلس ہے. 6 months کے قریب ہو گئے ان کو دنیا سے جا کے. خود ذاکر تھے. آپ کو پتہ ہے مجھے آج ایئرپورٹ سے جب میں آ رہا تھا، جو میرے میزبان ہوسٹ جو ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ممبر پہ مرثیہ پڑھ، بہت اچھے شاعر تھے، مرثیہ پڑھ رہے تھے، اور طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پہ مجلس میں انتقال ہو گیا. آپ سوچو، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ہوتا یہ سعادت کہ دنیا سے کہیں اور سے نہیں گئے، فرش اعزاز سے گئے. آپ نے ایزی لے کے سن لیا، بہت ٹھنڈے مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہت ایزی لیا. فرش اعزاز میں کس کو نصیب ہوتا بھائی؟ معمولی بات نہیں ہے فرش اعزاز ملنا. مرنا تو برق ہے، مرنا تو لازم ہے. کہیں اور مرتے، فرش عذاب پہ ذکر حسین کر کے اٹھے، تو پھر جب کر کے اٹھے ملک الموت آیا تو اس وقت ان کی زبان پہ کچھ اور تھا ہی نہیں، حسین حسین ہی تھا. میں ان کے بیٹے کو بول رہا کہ یو اللہ کی تم خوش نصیب ہو، تمہارا باپ ایسا کہ فرش عزا سے اٹھا. اور دفن کہاں ہوئے؟ جونپور میں فاطمین جو درگاہ ہے، وہ جگہ کا نام ہی فاطمین ہے کہ بی بی کی پناہ میں جو بھی ہے وہ اس پناہ میں ہے. آپ نے سن لیا کیا؟ شہزادی کونین سے بڑی کسی کی پناہ ہے؟ مادر حسین سے بڑی کسی کی پناہ ہے؟ وہ بی بی، اور وہاں پہ یہ دفن ہے. بہت لکی ہے. ان کا بیٹا خوش نصیب ہے، پورے بیٹے. کیسے باپ کی اولاد ہو تم؟ جیسا وہ عزاداری کرتے تھے تم بھی عزاداری کو پروموٹ کرو. عزاداری تمہاری بقا ہے، اور کوئی چیز بقا نہیں ہوتی. عزاداری حسین ہماری بقا. میں تو بولتا اسلام باقی ہے عزاداری کی وجہ سے. یہ اتنی بڑی بات ہے دوستو. بس مولا خوش رکھے، مولا آباد رکھے ان کو بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے. ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا کرے. ہمارے سارے مرحومین اور بالخصوص اس مرحوم کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ. فاطمین میں دفن ہے. اتنی بڑی مظلوم بی بی کے نام کیا روضہ ہے اس غریب بی بی کا کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. ایک دوپہر میں بی بی کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. ظالموں نے صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا. دوستو امام حسین کا ایک جملہ ہے روز عاشور
کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ بیوی نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین کا ماتم کریں گے، حسین پہ گریہ کریں گے۔ جب یہ کہا تو میرے بیوی کے دل کو سکون ملا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ اگر آج ہم باقی ہیں تو صرف مظلوم بیوی کی دعا سے باقی، ورنہ دنیا ہم کو ریس کر دے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے دوستو۔ حسین کہتے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا، کہاں کہاں رلایا؟ قاسم کا پامال لاشا اٹھایا تو حسن کی محبتیں یاد آئی، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے میرا مولا سینے سے لگا کے کہتا ہے کہ عباس یہ ہاتھ کیا ہو؟ اون و محمد کی میتیں اٹھائیں تو بہن کی غربت یاد آئی، علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح۔ سکینہ کو آغوش میں بٹھا کے رخساروں کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے ہاں یہ رخسار اب نیلے ہو جائیں گے۔ بس دوستو حسین اس وقت تو بہت تڑپ کے روئے کہ جب ایک آواز سنی کہ بابا میرا آخری سلام۔ لیلا کہتی ہیں کہ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ تو حسین نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی، ابھی ابھی علی اکبر کی آواز آئی، لیکن اس کے بعد جب میدان میں گئے تو کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، کہتے جاتے تھے ولدی حسین کدھر آئے بیٹا؟ اور جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ حسین نے اپنے رخسارے پہ رخسارہ رکھا اور کہا ولدی حسین آیا۔ جواب نہیں ملا، شانے کو ہلایا اور کہا علی اکبر اٹھو بابا آیا۔ جواب نہیں ملا تو پہلو میں لیٹ گئے۔ اتنا غریب ہو گیا حسین کہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال۔ بس دوستو اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لو 2 منٹ میں کہ جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا اور مقتل سے گزرا، بی بی لیلا نے اونٹ کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا۔ عزیزوں ماں نے تڑپ کے کہا میرے لال تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، آج کے بعد تمہاری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 1 منٹ میں مجلس ختم کر۔ اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے، شہزادے کے نام پہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ بس دوستو یہ جب قافلہ جا رہا تھا ایک ایسی بستی سے گزرا، ایک ایسے ایریے سے گزرا جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے، غیر مذہب کی عورتیں، انہوں نے قافلے کو دیکھا کہ بیویاں ہیں اونٹ پہ، نیزوں پہ سر ہے، مولا حسین کے سر کو، قاسم اون و محمد کے سر کو، علی اصغر کے سر کو دیکھا، لیکن ان عورتوں کی نگاہ جب علی اکبر کے سر پہ پڑی، 1 منٹ میں ختم کر رہا، علی اکبر کے سر پہ پڑی تو ایک عورت اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر سیدھا نیزے کے قریب آئی، آگے غور سے علی اکبر کو دیکھنے لگی، پھر اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا، اس غیر
غیر مذہب کی عورت نے ہاتھوں کو اٹھا کے علی اکبر کے سر کے نیچے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ عزیزو یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، لیلا نے کہا بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لاز تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے بیٹے کا لاش۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما، سب مل کے آمین بولو۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہو، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید عبداللہ مظفر ابن حکیم موسی رضا مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ۔